یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی اس مختصر۔ پانچواں پارہ ہے، سورہ نساء ہے، آیت نمبر 144، 145، 146 اور 147 کی یہ 4 آیتوں کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ یہ قرآن حکیم یہ نظام بندگی بھی ہے اور نظام زندگی بھی ہے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ بندگی اور عبادت اللہ تعالیٰ کی کیسے کرنی ہے، اور یہ بھی بتاتا ہے کہ تم نے زندگی کیسے گزارنی ہے، کن کے ساتھ دوستی رکھنی ہے، کن کے ساتھ دوستی نہیں رکھنی۔ تو اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تتخذوا الکافرین اولیاء، ان کافروں کو اپنا دلی یار نہ بناؤ، دلی دوست نہ بناؤ، من دون المؤمنین، مومنوں کو چھوڑ کر، مومنوں کے مقابلہ میں کافروں کو اپنا دلی دوست نہ بناؤ۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کا واضح حکم، اترلا بند کر دو اسپیکر، یہ اللہ تعالیٰ کا واضح حکم ہے کہ کافروں کے ساتھ دلی دوستی نہیں لگانی۔ پھر آپ سوچتے ہوں گے کہ یہ جتنے مسلمان ممالک ہیں سب کے سفارتی تعلقات امریکہ سے بھی ہیں، برطانیہ سے بھی ہیں، روس سے بھی ہیں، چائنا سے بھی ہیں، اور جن ملکوں کا نام لیا ہے ان میں کچھ ملک عیسائی ہیں اور 2 بڑے ملک بالکل ہی لا دین ہیں، نہ اللہ کو مانتے ہیں نہ نبی کریم علیہ السلام کو مانتے ہیں۔ تو کیا ہمارا ان سے سفارتی تعلقات قائم کرنا کہیں قرآن حکیم کے خلاف تو نہیں؟ نہیں، اس لیے کہ ان لوگوں سے دوستی نہیں ہے، دوستی اور چیز ہوتی ہے۔ دوستی تو وہ ہوتی ہے جس میں اگلے کے لیے، اپنے دوست کے لیے بندہ ہر چیز قربان کر دیتا ہے۔ دوست تو وہ ہوتا ہے کہ جب اپنے پر مشکل آئے یا اس پر مشکل آئے
تو پھر دوست اپنے دوست کو تنہا نہیں چھوڑتا، اس کی مدد کے لیے سامنے آ جاتا ہے۔ تو آج کل جو ملکوں کی یہ سفارتی تعلقات ہیں، یہ اس نیج پر نہیں ہیں۔ ہر ملک اپنا فائدہ دیکھتا ہے، ہر ملک۔ کسی ملک کا حکمران بک جائے وہ الگ بات ہے، وگرنہ سفارتکاری کا میدان ہی اس لیے ہوتا ہے کہ ہمیں کس چیز میں فائدہ ہے، کس ملک سے تعلقات بڑھانے ہیں، کس سے گھٹانے ہیں۔ تو یہ سارے ماحول کو دیکھ کر یہ سفارتی تعلقات آیت کے ضمن میں نہیں آتے۔ ہاں، اگر ان سے دلی دوستی لگاؤ کہ ان کے لیے ہم نے جان بھی دینی ہے تو یہ گناہ ہوگا، یہ گناہ ہوگا۔ ہاں، جو مسلمان ممالک ہیں ان کے ساتھ دوستی لگاؤ، اور وہ اس طرح کہ ان کے لیے ہمیں کچھ قربانی بھی دینی پڑی تو ہم نہ نہیں کریں گے۔ اور یہی حال ہے یہاں آپس میں ایک دوسرے کے تعلقات کا، بندوں کے تعلقات ہوتے ہیں، اہل سنت کے بھی دوسرے مسالک کے ساتھ تعلقات ہوتے ہیں۔ آپ لوگ بزنس کرتے ہو، کپڑا بیچتے ہو، کپڑا خریدتے ہو دوسروں سے، دوسرے مسلک والوں سے، تو اس سے منع نہیں کیا گیا۔ منع یہ کیا گیا ہے کہ ان کے ساتھ دلی دوستی لگانا وہ ایسی کہ بندہ ان کے لیے ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہو جائے، اس سے منع کیا گیا ہے۔ ہاں، یہ قربانیاں کس کے لیے دینی ہیں؟ مومنین کے لیے۔ أَتُرِيدُونَ أَن تَجْعَلُوا لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا مُبِينًا، کیا تمہاری مرضی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے خلاف ایک مضبوط حجت مہیا کر دو؟ اللہ تعالیٰ کہے ہاں بھائی تو کافروں کے ساتھ یاری لگاتا تھا نا، اب چل انہی کے ساتھ ہے تو تجھے پھر اللہ تعالیٰ سزا دے گا، اس لیے ایسا مت کرنا۔ اور دیکھو، کچھ ہوتے ہیں مومن، کچھ ہوتے ہیں کافر۔ کافر کہتے ہیں بالکل کھلے منکر کو، کھلے دشمن کو، جو نبی کریم علیہ السلام کو مانتا ہی نہیں ہے، وہ کافر ہے۔ اور مومن کون ہے؟ جو دل و جان سے نبی کریم علیہ السلام کو بھی مانتا ہے اور ان کی فرمائی ہوئی بات پر بھی عمل کرتا ہے، وہ ہے پکا مومن۔ اور کچھ لوگ نبی کریم علیہ السلام کو دل سے نہیں مانتے، وہ تو بس دیکھتے ہیں مسلمانوں کا ملک ہے تو چلو مسلمانوں کے ساتھ مسلمان بن کے رہو، کیونکہ ملک ان کا ہے، اگر ہم نے اُواں کی تو یہ ہمارے ساتھ برا سلوک ہوگا، ہم ان کے منافع سے وہ محروم ہو جائیں گے۔ تو وہ کبھی کافروں کے ساتھ ہوتے ہیں، کبھی ادھر ہوتے ہیں، جس طرح کہ پچھلے جمعے میں نے بیان کیا، لا الہ الا ولا الہ، نہ ادھر دے نہ ادھر دے۔ تو یہ جو منافقین ہیں، ان المنافقین فی الدرک الاسفل، یہ انتہائی نچلے درجے میں ہوں گے، من النار، دوزخ کے۔ دیکھیے، جب آگ جلتی ہے تو زیادہ تپش کدھر ہوتی ہے؟ نیچے۔ جوں جوں آگ کی تہ سے بندہ دور ہوتا جاتا ہے، تپش میں کمی آتی جاتی ہے۔ اور پھر دوزخ کی آگ ہے، اس کا ایک شعلہ، ایک چنگارہ اگر اڑ کے باہر آ جائے تو پوری دنیا کو تباہ کر سکتا ہے، کئی ایٹم بموں سے زیادہ وہ طاقتور ہے۔ تو
یعنی جس کی کم سے کم تپش اتنی ہے اس کی زیادہ سے زیادہ تپش کتنی ہوگی؟ تو یہ جو منافقین ہیں یہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے، اور یہ جو مومن ہیں، مومن یہ اگر گناہ کر لیں گے مومن اگر گناہ کر لیں گے تو اول تو اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر دے گا، لیکن اگر اللہ تعالیٰ نے ان کو جہنم کے اندر ڈالا تو پھر ان کے کئی مددگار ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑھ کے مددگار ہوں گے، اور پھر یہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں، اولیاء اللہ ہیں، یہ بھی مددگار ہوں گے۔ حدیث شریف میں ہے کہ قیامت کے دن کچھ جنتی عرض کریں گے کہ رب العالمین، ہو جا پیچھے، معذرت خواہ ہوں کہ ڈاکٹروں نے بڑی سختی سے روکا ہے کسی کے ساتھ ہاتھ واتھ نہیں ملانا، تو محسوس نہیں کرو گے بیٹے تم، خدا نخواستہ کسی کو میری وجہ سے کوئی تکلیف پہنچ جائے تو وہ تو اچھی بات نہیں ہے نا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ کچھ لوگ جنتی اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے رب العالمین، فلانا بندہ میرے ساتھ نماز پڑھتا تھا، یا اللہ فلاں بندہ تو میرے ساتھ بیٹھ کر تیرا بھی ذکر کرتا تھا، تیرے محبوب کا بھی ذکر کرتا تھا، یا اللہ وہ تو جنت میں نظر نہیں آ رہا ہمیں۔ اللہ فرمائے گا اچھا چلو اب تم جہنم کے اندر جھانکو، تمہارا دنیا میں جو جو بھی پیارا ساتھی تھا، نماز وغیرہ ساتھ پڑھتا تھا، چلو جھانکو تمہیں نظر آئے گا تو تم اس کو خود جہنم سے نکال لو۔ یہ جو ہے نا طریقت کا سلسلہ، کسی فراڈیے کے ہتھے چڑھ جاؤ تو اس کا تو فائدہ کوئی نہیں نا، کسی ٹھگ کے کسی لالچی کے ہتھے چڑھ جاؤ تو اس کا فائدہ کوئی نہیں، لیکن اگر کسی نے کسی کامل ولی کا ہاتھ تھاما ہوا تو انشاءاللہ یہ جو بیعت کا سلسلہ ہے، یہ اللہ والوں کے ساتھ دنیا میں پیار کا تعلق جوڑنا جو ہے، یہ پھر قیامت کے دن خالی نہیں جائے گا۔ تو انشاءاللہ ہمارے مشائخ جو ہیں، ہمارے بزرگ جو ہیں، اللہ نہ کرے اگر ہم میں سے کوئی جہنم میں گیا تو وہ اس کو اس دنیا کے تعلق کی وجہ سے باہر نکال لیں گے۔ شرط کیا ہے کہ ایمان ہو، منافقت نہ ہو۔ تو منافق تو جائے گا نچلے درجے میں، اور اس کا مددگار کوئی نہیں ہوگا، جبکہ ایمان والوں کے مددگار کئی ہوں گے۔ اچھا، ایک آدمی منافق بن کے رہا، مر گیا اسی نفاق پر، وہ تو جائے گا جہنم کے نچلے درجے میں۔ اور جس آدمی نے نفاق سے کر لی توبہ، اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا، مگر جن لوگوں نے توبہ کر لی، وَأَصْلَحُوا، اور اپنے آپ کو سنوار لیا، اپنی اصلاح کر لی، وَاعْتَصَمُوا بِحَبْلِ بِاللَّهِ،
اور اللہ کے ساتھ تعلق کو مضبوط کر لیا۔ پہلے نمبر پہ توبہ، دوسرے نمبر پہ اپنی اصلاح کر لی، اور تیسرا کیا کہ اللہ سے تعلق کو مضبوط کر لیا کہ اب کوئی آئے اس کو پھسلانے کی کوشش کرے، بہکانے کی کوشش کرے تو اس کا تعلق تو اللہ کے ساتھ مضبوط ہے، وہ بہکتا نہیں، پھسلتا نہیں۔ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ، اور انہوں نے اپنے دین کو خالص اللہ کے لیے کر لیا۔ بس میرا اٹھنا بھی اللہ کے لیے، میرا بیٹھنا بھی اللہ کے لیے، میرا مسجد میں آنا بھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے، میرا کسی سے ملنا جلنا یہ بھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اور اپنے دین کو خالص اللہ کے لیے کر لیا۔ دیکھو یہ خالص اللہ کے لیے دین کو کر لینا، اس کا کتنا بڑا اجر ہے۔ دیکھو میں نے کوٹ پہنا ہے، نیچے قمیص پہنی ہے، قمیص کی اور کوٹ کی دو آستینیں ہیں، ایک یہ۔ میں جوتا بھی پہنتا ہوں، یہ جوتا جو ہے 2 پاؤں کا ہوتا ہے، دائیں پاؤں کا بھی بائیں پاؤں کا بھی، الگ الگ جوتے ہیں۔ اب میں خواہ یہ دائیں آستین پہلے پہنوں یا بایاں پہلے پہنوں، دایاں پاؤں جوتے میں پہلے ڈالوں یا بایاں پاؤں جوتے میں پہلے ڈالوں، کرتا بھی پہنا جائے گا، جوتا بھی پہنا جائے گا۔ لیکن اگر میں یہ نیت کر لوں کہ میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہے ان اللہ یحب التیامن، دائیں طرف سے کام شروع کرنا اللہ ہر چیز میں پسند کرتا ہے۔ پانی پیو دائیں ہاتھ سے، یہ سوچ کر اللہ راضی ہوگا، تو یہ پانی پینا بھی ثواب ہے، یہ کرتا پہننا بھی ثواب ہے، جوتا پہننا بھی ثواب ہے۔ اچھا اب ایک اور مسئلہ ہے، میں کیا کہہ رہا ہوں، جوتا پہنو تو پہلے کون سا پاؤں ڈالو؟ دایاں۔ مسئلہ ایک اور بھی ہے کہ مسجد میں داخل ہو وہ تو دایاں پاؤں پہلے ڈالو، جب باہر نکلو تو بایاں پاؤں باہر نکالو۔ اب کیسے ہوگا؟ جوتا جو ہے وہ تو دایاں پاؤں پہلے ڈالنا ہے، اور مسجد میں نکلنے کے لیے حکم کیا ہے؟ بایاں پاؤں پہلے باہر کرو۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے بایاں پاؤں باہر نکالو لیکن جوتے میں نہ ڈالو، جوتے کے اوپر بایاں پاؤں رکھ لو اور دایاں پاؤں جو ہے اس کو جوتے کے اندر پہلے ڈالو۔ اس حدیث پر بھی عمل ہو جائے گا، اس حدیث پر بھی عمل ہو جائے گا۔ وَأَصْلَحُوا لِلَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ، اپنے دین کو خالص اللہ کے لیے کر لیا جس نے۔ میرے دادا مرشد رحمت اللہ علیہ کوٹلی شریف والی سرکار، انہوں نے مجھے خود ایک بات سنائی۔ وہ اپنے والد صاحب کو کہا کرتے تھے حضور قبلہ عالم رحمت اللہ علیہ، فرمانے لگے کہ حضور قبلہ عالم رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک قاری صاحب آئے، تو آپ نے قاری صاحب سے کہا قاری صاحب اج اساں کی نماز تے پڑھاؤ۔ قاری صاحب نے سوچا میرے پیچھے اگر صاحب کھڑے ہیں تو انہوں نے نا بڑی اچھی قرات کی، بڑا اچھا قیام کیا، بڑا رکوع، بڑا سجدہ کیا۔ نماز ختم ہو گئی، لوگ چلے گئے، تو آپ نے قاری صاحب کو بلا کر فرمایا قاری صاحب یہ نماز تساں صرف اساں واسطے رکھی سی یا کدی آپوں بھی پڑھی جے؟ آیا، کیونکہ یہ جو نماز آپ نے پڑھائی ہے نا اللہ کے لیے نہیں پڑھائی، حضرت صاحب کے لیے پڑھائی ہے، اور نماز بھی پڑھانی ہے، نماز بھی پڑھنی ہے تو کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔
اچھا جو منافق یہ کام کر لے، کیا کیا؟ توبہ کر لے، اصلاح کر لے، اللہ کے ساتھ تعلق کو مضبوط باندھ لے اور خالص اللہ کے لیے اپنا دین کر لے، اللہ فرماتا فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ پہلا نفاق معاف کر کے ان لوگوں کو سچے مومنوں کے ساتھ قیامت کے دن رکھے گا۔ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، اور ان قریب اللہ تعالیٰ ان سب مومنوں کو، جو پہلے مومن ہوئے ان کو بھی اور جو منافقت کے بعد مومن ہوئے ان کو بھی اللہ تعالیٰ بہت بڑا اجر عطا فرمائے گا۔ اب اگلی آیت جو ہے کیا امید دلانے والی آیت ہے، فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، حق جاری، نعرہ حیدری۔ اللہ کرے تیری مدد، نبی کرے تیری مدد، صحابہ کرے تیری مدد۔ ما یفعل اللہ بعذابکم، اے کلمہ پڑھنے والو، اللہ نے تمہیں عذاب دے کے کرنا کیا ہے؟ ہائے ہائے ہائے، اللہ نے تمہیں پھینٹا لگا کے کرنا کیا ہے؟ اللہ کا کچھ بڑھ جائے گا؟ اللہ تو اللہ ہے نا۔ وہ حدیث شریف نے ساری دنیا مومن بن جائے، پوری زندگی میں ایک سیکنڈ بھی اللہ کی نافرمانی نہ کرے تو اللہ کی سٹیٹ میں ایک ذرہ نہیں بڑھتا۔ ساری دنیا بے ایمان ہو جائے، اور بے ایمان بھی کیسی؟ جیسی ابلیس ہے، ایسی بے ایمان بن جائے تو اللہ کی سٹیٹ میں ایک ذرے کی کمی نہیں آتی۔ اللہ تو اتنا بڑا بادشاہ ہے نا، مخلوق کا اس کے ساتھ کیا مقابلہ۔ اللہ فرماتا ہے میں نے تمہیں پھینٹا لگا کے کرنا کیا ہے؟ آئے ہے، بس دو باتیں کرتے رہو، میں نے تمہیں پھینٹا کیا لگانا ہے؟ ان شکرتم، اگر تم میرا شکریہ ادا کرتے رہو۔ یہ دو چیزیں ہیں، اگر تم میرا شکریہ ادا کرتے رہو۔ شکریہ کس چیز پر ہوتا ہے؟ کسی نعمت کے ملنے پر، کسی انعام کے ملنے پر شکریہ ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اگر تم میری نعمتوں کے ملنے پر میرا شکریہ ادا کرتے رہو تو میں نے تمہیں پھینٹا لگا کے کرنا کیا ہے؟ میں نے تمہیں آنکھیں دی ہیں، نعمت ہے نا، اس کا شکریہ ادا کرو۔ کان دیے ہیں، یہ نعمت ہے، شکریہ ادا کرو۔ ان نعمتوں کا پتہ تب چلتا ہے جب یہ کھسکنی شروع ہو جاتی ہیں۔ کھسکنی، فیس بک پر ایک کہانی پڑھ رہا تھا کہ ایک امیر آدمی، اس کو پتہ نہیں ہارٹ اٹیک ہوا یا کیا ہوا، داخل ہوا اسپتال میں، ڈاکٹر نے بنایا بل لاکھوں میں، تو یہ رونے لگا۔ ڈاکٹر نے کہا یہ آپ رو کیوں رہے ہو؟ آپ کے پاس تو پیسہ بہت ہے۔ اس نے کہا میں اس لیے نہیں رو رہا، میں تو اس لیے رو رہا ہوں اتنے لاکھ کی چیز اللہ نے مجھے مفت میں دے رکھی تھی، میں نے کبھی شکریہ ہی ادا نہیں کیا۔ آیا ہے تو اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرتے رہو، پھر اللہ نے تمہیں پھینٹا لگا کے کیا کرنا ہے۔ ایک نسخہ بتاتا ہوں تمہیں، سونے سے پہلے نا جب بیڈ پر لیٹ جاؤ تو سب سے پہلے گنو کہ آج مجھ سے پہلی نیکی کون سی ہوئی ہے۔ جب نیکی یاد آ جائے تو کہو الحمدللہ۔ یہ الحمدللہ کہنا یہ شکر ہے،
अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरी नेकी कौन सी थी? अल्हम्दुलिल्लाह। जितनी नेकियां दिन में की हैं ना, सब पर कहो अल्हम्दुलिल्लाह। और ये उस वक़्त कहनी है जिस वक़्त कोई और ना देख रहा हो। बस तुम बेड पर लेटे हुए हो, वाइफ है, ठीक है, वो तो तुम्हारी राजदार है ना, उसको पता चल जाए, खैर है, शुक्र अदा करो। फिर सोचो आज मुझसे गलती कौन कौन सी हुई, गुनाह कौन कौन सा हुआ, तो कहो अस्तगफिरुल्लाह। जो ही गुनाह याद आए कहते रहो अस्तगफिरुल्लाह। और फिर जिस गुनाह का तुम इजाला कर सकते हो उसके इजाला का तहिया करो कि मैं आइंदा ये गुनाह नहीं करूँगा। लो इस तरह करके देखो, इंशाअल्लाह तुम्हारी ज़िंदगी भी जन्नत का नमूना बनेगी और आखिरत तो फिर है ही तुम्हारे लिए। नाराए तकबीर, अल्लाह नाराए रिसालत, या रसूल, नाराए रिसालत, या नाराए रिसालत, नाराए तहकीक। अब मेरी गुजारिश है उन साथियों से जो मिलाद शरीफ के मसले पर हमसे झगड़ते रहते हैं, तो खुदा के लिए इस मसले में मत झगड़ो, अपना नुकसान कर रहे हो। ये मिलाद है क्या? ये मिलाद शरीफ है अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत के शुक्रिया अदा करने का नाम। बस ये है मिलाद शरीफ। अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत हम पर क्या है? उसके महबूब अलैहिस्सलाम की तशरीफ़ आवरी। महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत हैं कि नहीं? सबसे बड़ी नेमत है। देखो हर नेमत का अल्लाह ने तज़किरा किया है, बार बार किया है, लेकिन ये अल्लाह ने सिर्फ महबूब की तशरीफ़ आवरी पर कहा है, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीन, मैंने मोमिनों पर बहुत बड़ा एहसान कर दिया है। लफ्ज़ मन के साथ एहसान जतलाया है तो सिर्फ महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तशरीफ़ आवरी पर। तो ये मिलाद से ज़िद करना ये तुम्हारे लिए बहुत घाटे का सौदा। ना मेरे भाई ना कर ऐसे, बल्कि जितना तुमसे ज़्यादा हो सके अल्लाह की इस नेमत का शुक्रिया अदा कर, शुक्रिया अदा कर। ये पता है कितनी बड़ी नेमत है? ये जो शैतान है ना, ये हमें सबको देखता रहता है, वो भी, उसकी बिरादरी भी हमें देखती रहती है। होवा यराकुम व कबीलहु, देखते रहते हैं। जब सरकार पैदा हुए थे ना, तो ये बाँ बाँ करके रोया था, चीख चीख के रोया था। कुल टोटल 4 मरतबा रोया है चीख चीख कर। और उनमें से एक मरतबा है जब सरकार की दुनिया में तशरीफ़ आवरी हुई, और रोया तो शैतान था, और दुख तो शैतान को लगा था। और भाई तुम क्यों दुखी होते हो? हम जब सरकार की आमद की खुशी में जुलूस निकालते हैं, दुरूद व सलाम पढ़ते हुए जाते हैं, तो ये खुशी का एक तरीका है। हम नहीं कहते कि ज़रूर जुलूस ही निकालो, हम कहते हैं जुलूस निकालो या ना निकालो, लेकिन सरकार की तशरीफ़ आवरी पर खुशी का इजहार तो करो ना। ये तो करो ना, ये तो ना कहो ये क्या कर रहे हो, बिदत कर रहे हो, तुम जहन्नम में जाओगे। तौबा तौबा, ये तो बहुत बुरी बात है ना। इन शक्कर तुम, अगर तुम शुक्रिया अदा करते रहो, व आमन तुम, और तुम इस पर ईमान लाते रहो, अल्लाह को मानते रहो, तो अल्लाह ने तुम्हें अजाब देकर करना क्या है? वकान अल्लाहु शाकिरन अलीमा, और अल्लाह ताला शाकिर है, जो शुक्र करता है उसको बेहतरीन बदला देने वाला है। अलीमा, और अल्लाह ताला ज़र्रे ज़र्रे को जानने वाला है। जो तुम करते हो, तुम्हारे दिल के अंदर जो कुछ है, अल्लाह ताला सब को जानने वाला है।
یہ میرے مالک کا ارشاد ہے۔ اب عجیب بات ہے کہ علماء دیوبند کے ایک بہت بڑے عالم، جن کو شاید وہ پاکستان میں اپنا سب سے بڑا سمجھتے ہوں، ان کے مدرسے میں ہر سال 14 اگست کو جشن آزادی منایا جاتا ہے۔ وہ خود اس کا اہتمام کرتے ہیں۔ اس دفعہ انہوں نے جو جشن منایا، اس میں کہا کہ یہاں ہم پر ایک سوال ہوتا ہے کہ تم جشن آزادی تو مناتے ہو، جشن میلاد کیوں نہیں مناتے؟ تو کہنے لگے بھئی بات یہ ہے، صحابہ نے تو جشن میلاد نہیں منایا تھا، ہم تو وہی کام کریں گے جو صحابہ نے کیا تھا۔ بھئی آپ کو کس نے کہہ دیا کہ صحابہ نے سرکار کے آنے کی خوشی نہیں منائی تھی؟ یہ اللہ کا فرمان نہیں آپ پڑھ رہے؟ تو صحابہ نے کیا مدینہ کی ریاست قائم ہونے پر جشن منایا تھا؟ تم جو جشن آزادی مناتے ہو کہتے صحابہ، تو بتاؤ یہاں پر صحابہ کرام نے کیا اسی طرح سٹیج وغیرہ لگا کر جشن منایا تھا؟ جشن قیام سلطنت مدینہ وہ منایا تھا اس طرح؟ نہیں، صحابہ بھی خوش تھے۔ سرکار ایک مرتبہ تشریف لائے نا، تو صحابہ کرام آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ سرکار نے فرمایا تم کیا باتیں کر رہے تھے؟ صحابہ نے عرض کیا آقا ہم اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کر رہے تھے کہ اللہ نے آپ کو بھیج کر ہمیں جو ہدایت عطا فرمائی، ہم اللہ کی اس نعمت کا شکریہ ادا کر رہے تھے۔ فرمایا تم قسم کھاتے ہو کہ اسی لیے بیٹھے ہو؟ اس لیے بیٹھے ہو؟ جی آقا ہم اس لیے بیٹھے ہیں۔ فرمایا میں نے تم پر کوئی تہمت نہیں لگائی کہ تم جھوٹ بول رہے تھے، میں نے تم سے قسم لی ہے، نہیں، بلکہ مجھے جبریل نے بتایا ہے کہ صحابہ تمہارے اس شکریہ ادا کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے فخر اور مباحات کا اظہار فرما رہا ہے۔ تو بھئی صحابہ کرام کرتے تھے شکریہ۔ یہ جو پیر کے دن کو روزہ ہے یہ کیا ہے؟ کیوں رکھا جاتا ہے؟ سرکار سے پوچھا گیا نا آقا آپ پیر کے دن کیوں روزہ رکھتے ہیں؟ فرمایا تمہیں نہیں پتا؟ یومن فیہ ولدت، یہ وہ دن ہے جس دن ہمارا میلاد ہوا تھا۔ وفیہ انزل علی، اور یہ وہ دن ہے جس دن اللہ نے ہم پر نبوت نازل فرمائی تھی۔ تو نبوت کا نازل ہونا بھی ایک نعمت ہے، ولادت بھی ایک نعمت ہے۔ تو سرکار اس دن روزہ رکھ کے دو نعمتوں کا شکریہ ادا کرتے تھے۔ پھر صحابہ کرام بھی پیر کے دن کا روزہ رکھتے تھے۔ ارے نہیں اعتبار تم حدیث کی بات بڑی کرتے ہو نا، تو ترمذی شریف حدیث کی کتاب ہے۔ یہ حدیث جب امام ترمذی نے لکھی نا تو اس کے اوپر اس کا باب کیا باندھا، عنوان کیا قائم کیا؟ عنوان یہ تھا باب ما جاء فی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میلاد نبی کے عنوان پر جو کچھ آیا ہے وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ تو بھئی ہم تو خوشی مناتے ہیں۔ یہ خوشی منانا کیا ہے؟ اللہ کی نعمت کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ جب 12 ربیع الاول آتی ہے تو ہر طرف ہے چہرے چمک رہے ہوتے ہیں، اور مسلمان کہہ رہے ہوتے ہیں نثار تیری چہل پہل پر ہزار عیدیں ربیع الاول، نثار تیری چہل پہل پر ہزار عیدیں، نثار تیری چہل پہل پر، چہل پہل پر، چہل پہل پر ہزار عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں،
سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. سنت ادا فرمائیں.